اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اتحاد امت پر درس ہے، یہ امت کے اتحاد کے بارے میں، امت مسلمہ کے اتحاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دین میں فرقہ واریت نہ پھیلاؤ اور دین میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں مختلف نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ جو اللہ کی رسی ہے وہ تو مضبوطی سے تھامے، یعنی کہ جس نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ایک ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رسی کو کون تھامے گا؟ جو اسلام پہ عمل کرے گا، جو دین پہ عمل کرے گا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر دین پر عمل کرنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا نام ہے، اگر دین پہ عمل کرنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہے، اگر دین پر عمل کریں گے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تو پھر یہ تفرقہ کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ سنی، پھر یہ شیعہ، پھر یہ اہل حدیث، پھر یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ اگر ہر کوئی دین کی بات کرتا ہے، اگر ہر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ تفرقہ ان لوگوں کا خود کا بنایا ہوا، خود کی کریشن ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور یہ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھام رہے۔ اگر اللہ کی رسی کو تھامیں تو پھر ایک پیج پہ آ جائیں، جو میرے رب نے ارشاد فرمایا، اتحاد امت کا درس دیا، فرمایا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں نہ پڑو۔ یہ رب کا دین نہیں ہو سکتا، یہ اسلام نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو اور کسی کے مخالف، دوسرا کلمہ پڑھنے والے دوسرے مسلمان کے مخالف جا رہے ہو، یہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، فرمایا کہ اتحاد پر اکٹھا سواد اعظم ایک جو ہے، فرمایا وہ فرقہ جو سیدھا جنت میں جائے گا وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ وہ اہل سنت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اہل سنت ہیں کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، مان علیہ و صحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور جس پر صحابہ ہیں۔ تو جو صحابہ کی تعلیمات ہیں، جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، فرمایا یہ ہمارے لیے اتحاد امت ہے، یہ ہمارے لیے اہل سنت ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، یہ ہمارے لیے اسلام ہے، یہ ہمارے لیے دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتحاد امت کا درس دیا ہے۔ لوگوں کو جو بانٹتا ہے، فرقے واریت میں بانٹتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر آگے یہی نہیں کہ صرف بات بتائی، بلکہ آگے تھوڑا سا اس کو وضاحت بھی فرمائی۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ دن، یاد کرو کہ جب تم الگ الگ تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا یاد کرو کہ اللہ کی تم پر نعمت ہے، اس سے پہلے کہ تم کیا تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم ہو گئے سب آپس میں بھائی بھائی۔ اللہ کی نعمت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ دیکھو اسلام کا کتنا حسن ہے کہ اسلام پہ بات کریں، اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو فرمایا کہ اسلام ایک دوسرے کے مخالفت کا درس نہیں دیتا، بلکہ فرمایا اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام میں آئے تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن گئے۔ تو یہ کون سا اسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے کہ جس پر ایک کو جو ہے نا وہ کافر، دوسرے کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، تیسرے کو اس کے ساتھ یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں۔ فرمایا کہ تم یاد رہو وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا کہ یاد کرو کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا اس طرح میرا رب وہ تمہارے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں واضح طور پہ بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور آگے بیان فرمایا کہ یہ امت کوئی اتنی عام امت نہیں ہے، یہ امت کوئی اتنا اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو آپس میں اختلافات ان کے ہو جائیں۔ فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے۔ دیکھیں کتنا پیارا دین ہے یار، کتنا پیارا اسلام ہے ہمارا۔
کہ میرا رب کیسا نصاب دے رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر بھائی بھائی بنایا، اور بھائی بھائی بنانے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو بھلائی کا درس دیں، جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے منع کریں۔ فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا آگے پھر اور کہ جو اس بات کو نہ سمجھے، جو اس بات کو نہ مانے، فرمایا کہ یہ نہ ہو ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ کہ جو آپس میں متفرق ہو گئے، جو آپس میں فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس کیا تھیں؟ ان کے پاس نشانیاں آ گئی تھیں۔ تو وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا کہ ان کے لیے ہی عذاب عظیم ہے، ان لوگوں کے لیے جو فرقہ واریت میں جو ہے نا وہ بڑھ جائیں۔